ہے کہ حساب نہیں دینا پڑے گا. ایک دفعہ جب تک آئین کو توڑنے والے کو سزائے موت نہیں دی جائے گی اس ملک میں آئین ٹوٹتا رہے گا. ایک دفعہ قانون توڑنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی قانون ٹوٹتا رہے گا. ایک دفعہ اپنے جو اس کا آئینی طور پہ اختیار ہے اور اس اختیار کو وہ تجاوز کرتا ہے کسی کے کہنے پر بھی، جب تک وہ دونوں کو سزا نہیں دی جائے گی کوئی بھی اپنے اختیار کو تجاوز نہیں کرے گا. یہ ہم نے اس ملک میں اپنی نسل کے لیے یہ پریسیڈنٹ بنانا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہی ہماری تحریک کا مقصد ہے ہمیشہ کی طرح. یہ بتائیے گا پہلے بھی بطور وزیر اعلیٰ آپ پہ الزامات رہے کہ آپ وفاق کفر چڑھائی کر دیتے ہیں، ابھی آپ پلاننگ کر رہے ہیں اور کفر بعد کے آ رہے ہیں، کیا اس سے پہلے کوئی راستہ نہیں نکل سکتا؟ بینگ سی ایم آپ بڑوں سے بات کریں، اس مسئلے کا کوئی حل بات چیت کے ذریعے ضروری ہے کہ لڑائی ہوگی اور پھر آپ اپنا مقصد حاصل کریں؟ سر دیکھیں مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے، وہ اس وقت جیل میں ہے. بشرا بی بی کیا کیس تھا اس کے اوپر؟ جیل میں ڈالا ہوا تھا. آئے دن ہماری لیڈرشپ جو ہے آپ کے سامنے جیل میں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. کیسز ہیں وہ چل نہیں رہے. ایک کیس میں ضمانت کراؤ دوسرے کیس میں اندر کر دیتے ہیں. پہلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں 9 مئی میں میرے اوپر 6 ضلعوں میں کیس ہے کہ میں 6 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کر رہا تھا. ایک انسان ہوں 1 گھنٹے میں 6 ضلعوں میں کام کر رہا ہوں. پچھلے 8 مہینے سے میں وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہوں کہ یا ثبوت دے دو اور یا ختم کرو یہ کیس. نہ ثبوت دے رہے ہیں نہ ختم کر رہے ہیں. پھر کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی کیا کبھی کیا. تو یہ جو انہوں نے اوچھت کرنے شروع کیے ہوئے ہیں، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے. جس طرح کے پی او پہ چڑھائی کی انہوں نے کیا سوچ کے کی ہے؟ کیا سوچ کے چڑھائی کی انہوں نے؟ ایک میرے صوبے کی عوام کی ایک پراپرٹی کے اوپر یہ چڑھ دوڑے ہیں، کیا سوچ کے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے، یا یہ جواب دے نہیں ہے کسی کو؟ حساب دینا پڑے گا ان کو. ہاں ٹھیک ہے آج میں حساب اس طریقے سے نہیں دے سکتا، میری اپوزیشن نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حساب نہیں دینا پڑے گا. ایک دفعہ جب تک آئین کو توڑنے والے کو سزائے موت نہیں دی جائے گی اس ملک میں آئین ٹوٹتا رہے گا. ایک دفعہ قانون توڑنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی قانون ٹوٹتا رہے گا. ایک دفعہ اپنے جو اس کا آئینی طور پہ اختیار ہے اور اس اختیار کو وہ تجاوز کرتا ہے کسی کے کہنے پر بھی، جب تک وہ دونوں کو سزا نہیں دی جائے گی کوئی بھی اپنے اختیار کو تجاوز نہیں کرے گا. یہ ہم نے اس ملک میں اپنی نسل کے لیے یہ پریسیڈنٹ بنانا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہی ہماری تحریک کا مقصد ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے جب احتجاج ہوا تھا تو یہاں پر راول پنڈی اسلام آباد میں آدمی بھی آئی اور سب، لیکن آپ وہاں سے جب کے پی کے ہاؤس پہنچے تو بہت سارے کارکنان آپ کے بہت زیادہ ان کو پریشانی ہوئی کہ آپ وہاں سے نکلے اور وہاں سے آپ برآمد ہوئے. اس کے بعد آپ پھر اسمبلی پہنچے. اس ساری صورتحال میں بہت سارے آپ کے کارکنان تھے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ یہاں سے اکٹھے جائیں گے. آپ جو احتجاج ہوگا کیا آپ لیڈ کرتے ہوئے آئیں گے یا وہاں سے کئی جگہ چینج؟ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کوشچن لے لیں. آپ جب 5 اکتوبر کو اسلام آباد آئے اور آپ کے فون چوری ہوئے غالباً، کیا وہ فون واپس مل گئے آپ کو؟ ہاں یہ مدد کی بات ہے. پہلی بات تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس ویڈیو ہو، مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں پر مجھے یہ بھی افسوس ہے نا کہ وہاں پر آپ لوگ بھی نہیں تھے. وہاں پہ آپ لوگوں کو ہونا چاہیے تھا نا. وہ ڈی ایس این جی بتاتی نا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر اور کیا ظلم شروع کیا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اس میں آگے آگے میری گاڑی تھی. وہ ویڈیو کہیں پہ سوشل میڈیا پہ کہیں ہوگی، کسی نے بنائی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو میں وہاں سے گیا تو میں وہاں سے کہاں گیا؟ بتا کے گیا نا کے پی ہاؤس جا رہا ہوں. کے پی ہاؤس میری پراپرٹی ہے، اسی ایریا میں ہے. اس کے اندر میں گیا، انہوں نے دھاوا بول دیا. وہ جو پیچھے بھی جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں نا جو لوگ تھے، تو آپ ذرا وہ ویڈیو دیکھ لیں. پیچھے والا جو کنوائی جو تھوڑا آگے پیچھے پہنچ رہے تھے تو اس میں بھی وہ میرا بھائی عمر امین اس کو لیڈ کر رہا تھا. آپ کو نظر آ جائے گا، لمبے بال ہیں اس کے، وہ ہے بھی ایکس آرمی کا کیپٹن، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہی پیچھے جو ایم پی اے تھے، ہمارے ہی منسٹر تھے، ہمارے ہی لوگ تھے، ہم ہی تھے جو آگے اور پیچھے. ظاہری بات ہے گیپ آ جاتا ہے، جب لمبا فاصلہ ہو جائے تو گیپ آتے ہیں. جب ہزاروں لوگ آتے ہیں تو بیچ میں ظاہری بات ہے کوئی گاڑی تیز، کوئی سلو، کوئی آگے راستہ کھول رہا ہوتا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہوتا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے، چل راستہ کھلے گا تو میں ذرا آرام نال پھر میں چلا جاؤں گا. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ ہم آ سکتے ہیں اور ہم نے وہاں پہنچ کے دکھایا. ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کر دیا. اس کے بعد اب نہ تو ہم بلڈ شیڈ چاہتے ہیں اور ہمیں پورا من. ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم وہاں پہ پھر کے پی ہاؤس پہ جا کے آرام سے وہاں پہ اپنا آگے لیبل بنائیں گے. انہوں نے حملہ کر دیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، حملہ ہو گیا. حملے کے بعد کیا ہوا؟ گرفتاریاں کر لیں، وہاں سے کر لیں. گرفتاریوں کے بعد الحمدللہ ہمارے تقریباً ورکر ہم نے چھڑوا لی ہیں. اب زیادہ دم 10 سے پھر دوبارہ آئیں گے. اس دفعہ یہ کاؤنٹر بھی کر کے آئیں گے. اگر یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بناتے ہیں نا بھائی، تو ہم بھی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں.